السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم بعدد کل شیء معلوم لک۔ عزیزان گرامی، آج میں آپ لوگوں کا سورہ فاتحہ جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں ان کے خواص، ان کے فائدے بتانے جا رہا ہوں، لیکن ساتھ یہ گزارش کرتا ہوں، یہ ویڈیو تو آپ لوگوں کے لیے بن رہے ہیں نا، تو انہی سے آپ سیکھ لیں، سنیں، بار بار سنیں۔ تو مجھے کافی واٹس اپ، رمضان المبارک ہے، چلو آج تو 29واں ہو گیا، کل 30واں ہو جائے گا، نیت تو رکھنی چاہیے، اس کے بعد پھر بندہ سن لیتا ہے۔ تو یہی جو ہے نا وظائف آپ اپنے معمولات میں لائیں، تو آپ لوگوں کے لیے بتا رہا ہوں نا جی، تو واٹس ایپ پہ کال کا یا میسج کا آپ کو ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ سورہ فاتحہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا سے منقول ہے کہ جمعہ کے روز جب امام سلام پھیرے اسی وقت الحمد شریف، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس 7 بار پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی اس شخص کی دین اور دنیا اور اہل و عیال، اولاد گوہر ہر بلا سے آئندہ جمعے تک محفوظ رکھیں گے۔ تب تک کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے، الحمد شریف 40 بار پانی پر دم کر کے بخار والے کے منہ پر چھینٹا دے، انشاءاللہ بخار دفع ہو جائے گی۔ دفع شیطان کے لیے، ساحر کے لیے، حاکم کے لیے، ظالم کے لیے، سارق کے لیے، چور، درندہ کے لیے یا گمشدہ کے لیے، لاعلاج بیماری کے لیے، کینسر کے مریضوں کے لیے، یعنی تمام آفات، بلیات، حاجات، مشکلات، تکالیف کو رفع کرنے کے لیے اللہ نے سورہ فاتحہ کو ایک نور بھیجے اس امت کے لیے۔ اس کا ایک طریقہ یہ ہے، اگر میجر ڈیزیزز ہیں، کینسر اور لاعلاج بیماری ہے، کیڑے پڑ گئے ہیں، پاؤں کاٹنے کی بات آئی ہے، یا کوئی غیب ہوا ہے اور اس کا تو پتہ نہیں چل رہا کہ جیل میں ہے، کسی نے اغوا کیا، یا پانی میں کوئی لاش پھینک دیتے ہیں، اس کا پتہ نہیں چلتا، تو اس کے لیے ہر نماز کے بعد اول آخر درود شریف 41 مرتبہ آپ نے بسم اللہ کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور اس کے وسیلے سے دعا کرنی ہے، بہت جلد انشاءاللہ تعالی معاملات میں آسانی ہوگی۔ عام حال میں آپ صبح کے سنت اور فرض کے درمیان بسم اللہ کے ساتھ 41 مرتبہ پڑھیں، پھر آمین پڑھیں، جو بھی دعا کی جائے انشاءاللہ وہ قبول ہوگی۔ اچھا، اس کا تعداد تو آپ کو بتا ہی دیا کہ جمعے میں ایک جمعہ آپ پڑھے، اپنے جمعے تک اللہ کی حفاظت میں رہیں گے۔ میجر ڈیزیزز، لاعلاج بیماریوں کے لیے، لاعلاج کینسر ہوا، جگر ہوا، پاؤں کے کاٹنے ہوا، شوگر ہوا، بلڈ پریشر ہوئی، غصہ آتا ہے، چڑچڑاپن ہوتا ہے، ڈپریشن ہے، انزائٹی ہے، الجھن ہے، یا موروں کی بیماری ہے، دردوں کی بیماری ہے، جوڑوں کی، گنٹیا کی بیماری ہے، مونچھ کی بیماری ہے، تو وہ ان تماموں کے لیے 41 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں۔ اچھا، یہ جو ذکر ہے اعمال قرآنی، تو اس کو آپ بڑھا بھی سکتے ہیں، یعنی سورۃ فاتحہ 41 سے آپ 70 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور 100 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 313 بھی پڑھ سکتے ہیں، 1000 بھی پڑھ سکتے ہیں۔
تو بہت مفید عمل ہے۔ سارا قرآن سورۃ فاتحہ میں اور سارا سورۃ فاتحہ بسم اللہ میں اور بسم اللہ کے بے میں ہے، تو اس پر ہمارا عمل ہے، اور خاندان چشت کے بزرگان دین اس کو بہت پڑھتے ہیں۔ اس پر آپ لوگ عمل کیجئے گا، آپ لوگوں کی اجازت ہے، خود اس پہ دم رقیہ کرے، دم شرعیہ کرے، ہر قسم کی بیمار کو 41 مرتبہ پانی پڑھ کر کے دیا کریں، آپ لوگوں کو اجازت ہے، ہر عام و خاص کو۔ یہ قرآن تمام مومنین کے لیے، مسلمین کے لیے ہے، کسی خاص کے لیے نہیں ہے، تمام لوگوں کے لیے ہم نے اس پہ ایمان لایا ہے، اور الحمدللہ ہم نے سورۃ فاتحہ حق روزے کے ساتھ ہزاروں میں پڑھا ہے، اور اس کے متعلق جو انسانوں سے نہیں ہے، جنات سے ہے۔ ایک واقعہ میں بتاؤں بہت عمر رسیدہ بزرگ کا، اب وہ وقت نہیں ہے تو ٹائم بھی مختصر ہے، تو ویڈیو میں بھی اتنی بات تو نہیں ہوتی، شارٹ ویڈیو ہوتے ہیں پھر لوگ دیکھتے نہیں ہیں۔ تو قرآن آپ لوگوں کے لیے، ہم نے اس پہ ایمان لایا ہے، آپ صدق دل سے، نیت سے اللہ کا کلام سمجھ کر کہ محمد رسول اللہ جد الحسن والحسین پہ نازل ہوئی علیہ الصلوۃ والسلام، انشاءاللہ شفا ہوگی۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ تو میری کوشش یہی ہے کہ آپ لوگ خود اتنے قابل ہو جائے، اتنے جوگا تو ہو جائے نا۔ میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا، فیس بک پہ، پرسوں کی رات ہے، کہ جرمنی میں، غالباً جرمنی ہے، فرینکفرٹ میں، ایک بہت مسجد کے لیے کسی نے جگہ دی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جمعے کے دن وہاں کے لیے 40-50 لوگ اکٹھے ہوتے ہیں۔ تو 40-50 لوگوں میں جو اکٹھے ہوا نا، تو کسی کو خطبہ نہیں آ رہا تھا۔ اندازہ کریں، ہم نام کے مسلمان ہیں، او بھائی خطبہ ایک سورت ہی پڑھ لیتے، ایک سورت ہی پڑھ لیتے، سورۃ فاتحہ پہلے پڑھ لیتے، پھر 3 سبحان اللہ کے اندازے کے مطابق بیٹھ جاتے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان، پھر اٹھ جاتے اور سورۃ اخلاص پڑھ لیتے، کوئی سورت بھی پڑھ لیتے، آپ کا خطبہ ہو جاتا۔ یہ ہمارا حال ہے یار، خطبہ 2 لکیریں ہیں نا، کہ 50 لوگوں میں کسی کو خطبہ جمعہ نہیں آ رہا، 50 لوگوں میں کوئی اتنا قابل بھی نہیں ہے کہ آگے 2 سورتیں یاد کر کے نماز پڑھے، تو میرے بھائی یہ کیا بنے گا؟ میت کو غسل یہ طریقہ سیکھیں، بچے کو اذان دینے کا طریقہ سیکھیں، نماز جنازہ سیکھے، خود اپنے اقربا، دوست احباب، خاندان والوں کی جنازے پڑھاتے رہے۔ آپ کے دل سے جو دعا نکلی ہے وہ مولوی صاحب سے کہاں نکلتی ہے؟ یہ آخری جو 10 صورتیں ہیں، سورہ فیل سے لے کر والناس تک، یہ یاد کریں، یقین کریں اوائل زمانے میں ابھی تک اسی صورتوں کو ہم پڑھتے، 10 صورتیں ہیں نا، مختلف نمازوں میں پڑھتے رہے۔ تو نماز جنازہ 4 تکبیریں، بچوں کے لیے جو دعا ہے، بچے کے لیے جو دعا ہے اس میں ایڈ کرے، اللہم اجعلہ لنا فرطا وجعلہ لنا اجرا وذخرا وجعلہ لنا شافعا ومشفعا۔ لڑکی کے لیے ایڈ کرے، اللہم اجعلہ لنا فرطا وجعلہ لنا اجرا وذخرا وجعلہ لنا شافعا ومشفعا۔ اگر یہ بھی نہیں آتی، اللہم ربنا تو آتی ہے نا، وہ پڑھے۔ تو میرے بھائیوں، ایمان مفصل، ایمان مجمل، دعائے قنوت، یہ آخری 10 صورتیں، اور نماز جنازہ کے 4 تکبیروں کے ساتھ جو ثنا ہے، جو درود شریف ہیں، جو دعائیں ہیں، یہ سیکھے۔ سفر آ جاتا ہے، رستے آ جاتا ہے تو ادھر آپ امامت کرے اور 2-4 دعائیں سیکھے عربی کے، اپنے لیے بھی دعا کرو اور اپنے دوست احباب امت مرحومہ کے لیے۔ یہ میں درد دل سے کہہ رہا ہوں، یقین کرے کوئی ریا نمائش نہیں ہے۔ آپ میرے اندازہ دیکھیں نا، میرے لباس سے، میرے شکل سے، فیس ریڈنگ سے بھی اندازہ لگا رہے ہیں ہم اس دنیا کے لوگ نہیں ہیں۔ ہم نے چمک دمک کو کیا کرنا ہے؟ ہمارا اللہ سے رشتہ اور اللہ کے رسول کی رشتہ ہے۔ یہ میں پوری ذمہ داری سے، حق روزے سے، مجھے کسی انسان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، بڑا ہو چھوٹا ہو اپنا کام کرے، اللہ کی رضا کے لیے میں بول رہا ہوں۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔